تیار ہو جائیے کیونکہ آج کی طوفانی برسات کی رات شاید آپ کے دروازے پر دستک دے۔ طوفانی برسات کی رات ایک ہولناک داستان۔ ہوا میں نمی اتنی گھلی ہوئی تھی کہ سانس لینا بھی بوجھ لگ رہا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل اس طرح چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے زمین پر اندھیرے کی چادر تان دی ہو۔ دور کہیں بجلی چمکتی تو لمحہ بھر کے لیے زمین، درخت اور پرانا ویران مکان اپنی اصلی شکل میں نظر آتے، اور پھر سب کچھ دوبارہ سیاہی میں ڈوب جاتا۔ یہ رات عام نہیں تھی، یہ طوفانی برسات کی رات تھی۔ پہلا باب، واپسی۔ احمد کو اپنے گاؤں چھوڑے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ شہر کی مصروف زندگی نے اسے اس قدر الجھا دیا تھا کہ وہ ماضی کو تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ لیکن جب اس کے چچا کا انتقال ہوا اور وراثت میں پرانا خاندانی مکان اس کے نام آیا تو اسے مجبورنہ واپس آنا پڑا۔ گاؤں وہی تھا، مگر کچھ بدلا ہوا۔ لوگوں کی نظریں عجیب تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر ڈر رہے ہوں۔ خاص طور پر جب احمد نے پرانے مکان کا ذکر کیا۔ وہاں مت رہنا بیٹا، ایک بوڑھی عورت نے سرگوشی کی۔ کیوں اماں؟ احمد نے ہنس کر پوچھا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی۔ وہ مکان زندہ ہے؟ احمد نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دوسرا باب، ویران حویلی۔ مکان گاؤں کے آخری سرے پر تھا۔ اس کے پیچھے گھنا جنگل اور سامنے کھیت۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور دروازہ زنگ آلود۔ جیسے ہی احمد نے دروازہ دھکیلا وہ چیخ اٹھا۔ ایک لمبی دردناک چرچراہٹ۔ اندر گرد اور مٹی کی تہ جمی تھی۔ فرش پر ٹوٹے برتن، دیواروں پر پرانی تصویریں۔ ایک تصویر پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ تصویر اس کے دادا کی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ تصویر میں دادا کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، لمبا، غیر واضح اور انسانی شکل سے کچھ مختلف۔ احمد نے آنکھیں ملے۔ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ وہمی ہو رہا ہوں، اس نے خود سے کہا۔ اسی لمحے باہر زوردار گرج سنائی دی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ تیسرا باب، پہلی آہٹ۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ احمد نے ایک کمرہ صاف کر کے بستر بچھایا۔ موبائل کا سگنل نہیں آ رہا تھا۔ باہر بارش کی بوندیں چھت پر اس شدت سے پڑ رہی تھیں جیسے ہزاروں انگلیاں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں۔ اچانک ٹک ٹک ٹک، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ اس وقت، اس بارش میں، وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف موسلا دھار بارش، مگر زمین پر کیچڑ میں قدموں کے نشان تھے، اور وہ نشان گھر کے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ چوتھا باب، سایہ۔ احمد کا جسم سن ہو گیا۔ قدموں کے نشان واضح تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی اندر آیا ہو۔ وہ نشان سیدھا دالان کی طرف جا رہے تھے، اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لمحے اوپر والے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ یہ مکان 2 سال سے بند تھا۔ اوپر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ احمد نے ہمت جمع کی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھی چرچراتی۔ اوپر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، مگر کھڑکی کے پاس ایک بھیگا ہوا نشان تھا، جیسے کوئی وہاں کھڑا باہر دیکھ رہا ہو۔ اور کھڑکی پر انگلیوں کے نشان، 5 لمبی غیر انسانی انگلیوں کے۔ پانچواں باب، ماضی کا راز۔ نیچے آ کر احمد نے پرانی الماری کھولی۔ اندر کچھ کاغذات اور ایک ڈائری رکھی تھی۔ یہ اس کے دادا کی ڈائری تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ مکان عام نہیں، جنگل کی زمین پر بنایا گیا تھا۔ پہلے یہاں ایک کنواں تھا، جس میں کسی کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ روچین سے نہیں، ہر برسات میں وہ واپس آتی ہے۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف باہر کی بجلی چمکنے سے لمحہ بھر کو روشنی ہوتی۔
इसी रोशनी में अहमद ने देखा सामने दीवार पर एक साया खड़ा था। वो साया इसका अपना नहीं था। छठा बाब, मुकाबला। साया आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता गया। इसकी गर्दन गैर मामूली हद तक झुकी हुई थी। आंखों की जगह दो खाली सिया गड़े। बारिश की आवाज अचानक बंद हो गई। खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सांस की आवाज भी गूंजती हो। तुम कौन हो? क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है जब बारिश सिर्फ बरसती नहीं और फिर एक आवाज बल्कि किसी को ढूंढती है, ऐसी जैसे कि इस गांव में कोई दरवाजा तूफानी बरसात की रात आती है। ये मेरा घर है। फर्श हिलने लगा। कीचड़ में कदमों के निशान पानी रिसने लगा, मगर वापस नहीं को लगा जैसे पूरा और अगर अपने इस रात किसी को खिड़की के बाहर अचानक इसे याद आया तो याद लिखा था कि कुन्मा तहखाने वो बारिश से बचने नहीं आया। सातवां बाब, वो लेने आया होता है। अहमद ने दरवाजा खोला जो फर्श के नीचे था। ये कहानी है एक ऐसे अंधेरे में उतर रही थी जो खाली होने के बावजूद नीचे से ठंडी हुआ आ रही और एक ऐसे कुनवे की हर कदम के साथ जिसमें पानी नहीं दी गई। मगर आवाजें कर उसने देखा, तैयार हो जाइए, एक पुराना बंद क्योंकि आज की तूफानी बरसात मगर उसका ढक्कन हटा हुआ था। शायद आपके दरवाजे पर के अंदर से सरगोशियां आ रही थीं। वापस जाओ, यहां रहूं, हम अकेले हैं। अहमद ने अंदर झांका। पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और इस अंधेरे में दो आंखें चमकीं। आठवां बाब, हकीकत। अचानक एक हाथ कुनवे से निकला, लंबा सिया भीगा हुआ। इसने अहमद की कलाई पकड़ ली। बर्फ जैसी ठंडक। अहमद चीखा और पीछे हटने की कोशिश की मगर गिरफ्त मजबूत थी। तुम्हारा खानदान मुजरिम है, वही गहरी आवाज गूंजी। डायरी की सच्चाई वाज़ेह हो गई। दादा ने किसी को कत्ल करके कुनवे में फेंका था और हर बरसात में वो रू बदला लेने आती थी। मैंने कुछ नहीं किया, अहमद चीखा। अचानक इसे ख्याल आया, कुनवा बंद करना होगा। इसने पूरी ताकत से करीब पड़ा लोहे का ढक्कन उठाया और कुनवे पर दे मारा। एक खौफनाक चीख गूंजी। जमीन लरज गई। बारिश दोबारा शुरू हो गई, मगर अब पहले से भी ज्यादा शदीद। आखिरी बाब, अंजाम। सुबह सूरज निकला तो गांव वाले हैरान थे। पुराना मकान जमीन बोस हो चुका था। मलबे के नीचे अहमद बेहोश पड़ा था, जिंदा मगर उसके बाल सफेद हो चुके थे। इसने कभी दोबारा इस गांव का रुख नहीं किया। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, हर साल जब तूफानी बरसात की रात आती है, जंगल की तरफ से एक आवाज गूंजती है, ये मेरा घर है। और अगर कोई इस जगह के करीब जाए तो कीचड़ में कदमों के निशान नजर आते हैं, जो अंदर की तरफ जाते हैं मगर वापस नहीं आते।